انبیاء کی تاریخ میں ترک اولا ملتا ہے، بے شک بے شک بولو، بے شک بے شک لیکن شہزادی کی حیات طیبہ میں ترک اولا کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کی ثانیہ بن گئی، کیا بات ہے، بے شک نہیں بنی، بے بڑی بے لیکن علی کی شہزادی کی قیامت تک ثانیہ کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اب میں اس کے القاب پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ میں سمندر ہے، یہی فضائل سمجھ۔ اس کے بعد میرا جی ہے اور شہزادی کو میں نے حرم میں آج جو میں کرسے کا ارادہ بنا رہا ہوں، 35 سال میں ایک مرتبہ وہ کرسہ شہزادی کو دیا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں آپ کو وہ کرسہ دلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پڑھتے رہتے ہیں روزانہ 35 سال کو مجھے یہاں پہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو یہ شہزادی کون ہے؟ اللہ تی فی فضائلہا و فواضلہا کیا بات ہے، اللہ اکبر و خصائلہا و جلالہا اللہ اکبر، و علمہا سبحان و حلمہا اللہ و اکبر، نورہا و ضیائہا و عصمتہا و عفتہا و شرفہا و بہائہا و جمالہا و کمالہا و ریاضتہا و عبادتہا و سخاوتہا و شجاعتہا و سیرتہا کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ تالیت امہا واہ 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 واہ، اللہ کیا بات ہے، ہو بہو ان صفات میں ماں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، التي هي عالمة غیر معلمہ، کیا بات ہے، فاہمة غیر مفاہمہ، اللہ اکبر، تالیت الزہرا، ثانیت الزہرا، سلیلت الزہرا، نائبت الزہرا، محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، سبحان اللہ، نبیلۃ المجتبیٰ، اللہ اکبر، شریکۃ مصباح الہدیٰ، اللہ الفصیحۃ البلیغۃ البلیغۃ الفاضلۃ النقیۃ الکاملۃ العالمۃ العاملۃ النقیۃ التقیۃ الرضیۃ المرضیۃ الصدیقۃ الصغریٰ، سبحان اللہ، المعصومۃ الصغریٰ۔ یہ کائنات، بس آخری جملہ اور جملہ کے ساتھ سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے۔ کائنات حجت خدا کے وجود سے قائم ہوتی ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک بے اور شک، کربلا سے لے کر امام کے بعد حجت خدا کون تھے؟ امام زین، امام علی زین العابدین۔ لولاہ لساخت الارض باہلھا بل الکون، بے شک اگر امام کا وجود نہ ہوتا کائنات ختم ہو جاتی۔ بے شک بالکل بالکل، وہ کائنات جس کے وجود سے قائم تھی، اللہ اکبر، اس امام کی یہ شہزادی محافظہ ہے، بے شک بے شک، محافظہ امامت، بے شک اس امام کی یہ شہزادی محافظ محافظہ ہے۔ بے شک، آج آپ یقین کریں کہ میں نے 35 سال مجھے ہو گیا، میں نے حرم میں کبھی شہزادی کو امام حسین کا ایک مرتبہ اس کو پہلے میں نے فرصت کیا، تو آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ امام حسین کا میں ہم سب مل کے شہزادی کو فرصت دیں، اللہ اکبر، لیکن فرصت بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے فرصت۔ جب اوبی دور تھا، اوبی دور، اس زمانے میں بچے کا نام رکھنا عباس، علی، حسن، حسین مشکل تھا بے شک، اس زمانے میں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، مومن اگر جب سے محرم کا چاند نظر آ جائے، خواہ وہ سفر میں ہو، خواہ وہ قید میں ہو، گھر میں ہو، فوراً اس کا ذہن جلوسوں کی طرف چلا جاتا ہے، فوراً اس کا ذہن مجلسوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو ولید بن عبد الملک کے دور میں بڑا سخت زمانہ تھا، بہت سخت زمانہ تھا۔ آپ بچوں کا نام نہیں اس وقت لگ سکتے جو بے شک ایک مومن تھا، اس نے شہر سے باہر گھر بنایا اور نیچے اس نے تہہ خانہ بنایا۔ کیوں کہ جب بھی مجلس ہوگی، مجلس تو یہاں مجلس کریں گے جب محرم ہوگا۔ تو ایک سال محرم آیا، ہر سال وہ کرتا تھا، ایک سال جب محرم آیا تو کہ جب چاند کے محرم کا طلوع ہوتا تھا تو مومن رات کے سمرے میں، ان کو نہیں، چھپ چھپا کر آتے تھے وہاں پہ، اور 10 دن وہاں ہی رہتے تھے۔ 10 دن ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب کل مجلس ہو جاتی تھی
پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک سال جب محرم کا چاند طلوع ہوا تو اس نے کیونکہ رات کو لوگ آئے اندھیرے میں ایک ایک کر کے، کیونکہ زمانہ عجیب تھا نا، تو جب اکٹھے ہو گئے تو ذاکر کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ بے شک۔ تو مجلس جب شروع ہوئی تو ذاکر نے کوئی ایسا مسائل پڑھا کہ لوگ جھاڑے مار کر رونے لگ گئے، ٹکرے مارنی شروع کر دی۔ تو جو مختار تھا اس گاؤں کا، شہر کا، وہ وہاں سے گزرا، اسے رونے کی آواز آئی۔ یہ میں عراق کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں، تاریخ عراق سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رونے کی آواز آئی تو ایک سپاہی کو کہتا ہے پتہ کرو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جب وہ نیچے تہ خانے میں گیا نا، اس نے دیکھا تو لوگ رو رہے ہیں، ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ واپس آ کر کہتا ہے وہاں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ کہتا ہے میرے شہر میں امام حسین کی مجلس؟ میرے شہر میں جاؤ، جا کے ان کو مار مار کر وہاں سے بھگا دو۔ وہ تو غریب رو رہے تھے۔ جو سپاہی گئے انہیں ہاتھ میں ڈنڈے تھے، کسی کے سار میں ڈنڈا، کسی کے پاؤں کمر پہ، اس طرح ڈنڈوں سے جب مارنا شروع کیا، وہ مسکین روتے روتے وہاں سے نکل گئے۔ جب سب چلے گئے پھر کہتے ہیں ان کا مال بھی لوٹ لو اس کار کا، تاکہ یہ تمہارا مجلس رکھنا سکے۔ مال بھی لوٹ لیا گیا، گھر میں پانی پینے کے لیے ایک کاسا نہ رکھا گیا۔ جب چلے گئے نا تو جو تھا نا وہ گھر کا جو وارث تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ مسلح بچھاتے ہیں رونا شروع کر دیا۔ جملہ میں بڑا مشکل کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے۔ میں نے باپ کہا کہ میں نے 35 سال امام حسین کی شہادت یہاں نہیں پڑھی، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ہم سب مل کے امام کو شہزادی کو اس کے بھائی کا پرچہ دیں۔ تو وہ جب چلے گئے وہ رو رہا تھا، اس کی زوجہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج پہلی رات تھی محرم کی، کل 2 راتیں، مومن تو پھر آئیں گے، میرے پاس نہ کوئی ان کے بچھانے کے لیے جگہ ہے، نہ کوئی پانی پلانے کے لیے کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ سب کچھ لے کر چلے گئے۔ تو جو زوجہ تھی نا وہ کہتی ہے نہیں ایک مال چھوڑ گئے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے وہ کہتا ہے کیا چھوڑ گئے ہیں؟ کہتے کیوں رو رہا ہے؟ یہ یہاں 2 روایتیں، ایک روایت ہے بچی، ایک روایت ہے بچہ۔ یہ 3 سال کی بچی یا 3 سال کا بچہ، یہ 2 روایتیں یہاں پہ۔ کل جب سورج طلوع ہوگا نا آپ بازار میں جا کر بچی یا اس کو بیچ دینا۔ مجلس حسین نہیں بند ہونی چاہیے۔ وہاں سے جو پیسے ملیں گے اس کا پیسہ جو ہے نا وہ تبرک لے آنا، صدقے لے آنا۔ مومن تھا، شکر ہے بچہ تو بچ گیا ہے، شکر ہے بچی تو تھی نا میرے گھر میں۔ صبح ہوئی اس نے ماں نے بچے کو نہلایا یا بچی کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنا تاکہ قیمت اچھی لگے۔ بالکل عراق کی تاریخ کا فرق پڑ رہا اور حقیقت پڑ رہا۔ اس نے ماں نے یہ میری پہلی بیٹی بیٹھی ہے، بڑا میرا کہنا بڑا آسان ہے، ماں خود بچی یا بچہ اس کو الوداع کیا، جاؤ لے جاؤ حسین کے لیے لے جاؤ، حسین کے لیے جاؤ لے جاؤ۔ اب وہ لے کر گیا، چلتا رہا بازار میں کچھ گلیوں میں، راستے میں اسے ایک اجنبی ملا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جو ہے میں غلاموں کے بازار میں جا رہا ہوں، وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بچی بیچنی ہے یا بچہ بیچنا ہے؟ چلے بچہ لے لیتا، بچی میں نہیں کہتا، بچہ میں نے بیچنا ہے۔ اس نے کہا کیا مجبوری ہے 3 سال کے؟ اس نے کہا مجبوری ہے میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے بیچنا ہے۔ وہ اجنبی کہتا ہے کہ اگر میں خریدنے دے دوں گے آپ لے لیں۔ وہ کہتا ہے ہاں کتنے میں بیچنا ہے؟ اس کا جی میرے باقی رہ گیا 9 دن میرے کام ہے، تو 9 دن میں نے کام کرنا ہے، اس کے بعد میرا ایک یہ بچہ ہے جو میں بھی بیچ رہا ہوں، پھر میں اپنی بیوی کو لے کر جنگلوں میں چلا جاؤں گا، وہاں جو اپنا عمل کریں گے۔ میں نے شہر
مجھے اتنے پیسے مل جائیں کہ میں 9 دن میرا وہ کام ہو جائے. یہ نہیں بتا رہا کہ میں مجلس میں نہیں کرا دیا. اس نے کہا میں تجھے 10,000 دینار دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے, اتنے میں نے کیا کرنے ہیں. اس کا نہیں, میں 10,000 دینار. اس نے ایک تھیلی نکالی, کہا یہ 10,000 دینار ہے, میرا سلام اس مومن کو. مرد نے خود اپنا بچہ اس کے جوان نے 2-4 قدم چلے, بچہ بھی غائب ہو گیا, وہ شخص وہ اجنبی بھی غائب. جب لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں, اس نے تو بیچ دیا, اس نے تو پیسے لے لیے. بازار میں گیا, سامان خریدا, صفے خریدی, برتن خریدے, بسترے خریدے, تاکہ شام کو جو آئیں گے مہمان آئیں گے تو وہاں سے خرید کر جب آیا نا گھر میں, جب گھر میں دروازے پہ کھڑا کیا, جو جس پہ سامان لائے اندر داخل, اندر وہ بچہ بیٹھا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا وہ بچی وہ بیٹھی تھی. تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تجھے خیال نہیں آیا اس بچے کا؟ باہر نکلا, آدھے گھنٹے کے بعد یہ واپس آ گیا تھا, تجھے پتہ ہی نہیں یہ کدھر گیا. اس کا منہ کسی اور طرف چلا جاتا. اس کا مجھے نہیں پتا, میں نے بیچا. یہ دیکھ, میں سامان بھی لے آیا ہوں, یہ میرے پاس پیسے بھی ہیں, مجھے نہیں پتا تیرے گھر میں کیسے آیا. خیر جب رات ہوئی نا, رات جب رات ہوئی نا تو دروازے پہ دستک ہوئی. جب دستک ہوئی نا دروازے پہ, دروازہ کھولا, دیکھا باہر وہی اجنبی جس نے خریدا تھا. وہ کہتا بچہ گھر میں آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بچہ گھر میں آ گیا, یہاں آ گیا ہے, کیوں بیچا تھا اب تو بتا دو. اس نے کہا میں نے مجلس امام حسین کی کرانی تھی, میرا مال کا لٹ گیا تھا, میں نے اس لیے بچہ بیچا تھا. کس کو دیا تھا؟ آپ کو دیا تھا. مجھے جانتے ہو یا نہیں؟ کہتا جس کے لیے تو نے بچہ بیچا تھا میں وہی ہوں. میں نے آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے, آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے. چھٹے ماں فرماتے ہیں جنت فاطمہ اللہ تجیء فی کل مجلس یذکر فیہا مصعب الحسین. میری دادی ہر اس مجلس میں ہوتی ہے جہاں حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. وَمَعَهَا خدیجۃ الکبریٰ ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم. جہاں بھی مجلس ہو تو شہزادی وہاں پہ ہوتی ہے. تو آگے جو جملہ ہے وہ اگر سمجھ میں آ گئے تو ساری زندگی بھی اگر حسین کو روتا رہا نا پھر بھی کہے گا میرا جو ہے نا مقصد پورا نہیں. آپ کے یہاں آنسو کی قدر بتا رہا ہوں. آگے جملہ بتا ہے کہ بیجدہا فرقۃ, بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. یہ لفظ میں نے ناکوں سے پڑھے ہیں, تمسحو دموع الباقی. یہ کبھی روئیں گے نا حسین کی ماں اپنے رومال میں شہادت بڑی مشکل ہے, حوصلہ نہیں پڑ رہا, لیکن جی چاہ رہا ہے کہ آج پرسا شہزادی کو اس کے بھائی کا طرف. امام حسین علیہ السلام اب بنا کے لیے جب آئے نا خیام میں کئی مرتبہ باہر نکلے. جب باہر نکلتے پھر کنات, پھر اندر آتے, پھر نکلتے, پھر کنات کا پردہ ہل جاتا. آخری مرتبہ جب نکلے گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو خیمے کی آواز دی, ہائے میری قسمت. بس اگر یہاں نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ بڑا مشکل تھا جو میں نے مسائل شروع کیا. میں نے بڑا مشکل ہے, دعا کر میں پڑھ لوں, بڑا مشکل ہے. ہائے میری قسمت. امام گھوڑے سے اترے, سیدھے گئے جہاں آواز آئی تھی نا, جناب فضا کہہ رہی ہائے میری قسمت. امام کہتے ہیں اماں قسمت کو رو رہی, جسے نانا اپنی بیٹی سمجھتا تھا, جسے بابا اپنے
جو ہے میں جس کا بابا میرا بابا یہ بہن مجھے تھا، میں حسین تجھے ماں کہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اب بھی تیری کوئی قسمت واسی ہے؟ کہتے بیٹا یہ مطلب نہیں ہے، آج کربلا میں میرے بھی کو ہوتا۔ اب جو جملہ ہے کہا نا جب کربلا میں امام نے ایک رومال نکالا جیب سے ہاتھوں پہ باندھا، کہا ماں یہ میرا ہاتھ پکڑ لے، آؤ مجھے میدان میں لے جاؤ۔ اللہ میدان میں جا کر یہ نہیں کہنا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، کریمی یہ نہیں جا کر کہنا کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہنا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو شہزادی بھی پاس کھڑی کہتی اماں میرے بھائی کی بات مان لو، علی کا بیٹا سمجھ کر، زہرا کا بیٹا سمجھ کر میرے بھائی کو کوئی نہیں چھوڑے گا، ممکن ہے تیرا بیٹا چھوڑ۔ با شریفوں امام بدا کر کے نکلے، امام کی شہادت، امام کی شایان شان پڑھ رہا۔ امام مجبور نہیں ہے، بے شک ہم لوگ مجبور ہیں، نہ وہ فضائل میں مجبور ہیں نہ مسائل میں مجبور۔ بے شک مولا نے باہر آ کر ایک جو ہے نا رجز پڑھا، ہاں میرے پاک باہر نکلے کہتے من لہو جد کا جدی فی الورا اللہ اکبر او کا شیخی وابن العلمین اللہ فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر بے بدر و حنین اللہ اکبر او میرے پاک ابی شمسن شمسن و امی قمرن ہائے ہائے فانا الکوكب سبحان وابن القمرین۔ سبحان ترجمہ کروں، امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں کون ہے تم میں سے جس کا نانا میرے نانے جیسا ہو؟ کیا بات ہے اللہ اکبر او میرے پاک کون ہے تم میں سے جس کا باپ میرے باپ جیسا ہو، جس کی ماں میری ماں جیسی ہو؟ میرا نانا محمد ہے، میرا باپ علی ہے، میرا باپ شمس ہے، میری ماں چاند ہے، میں ان کے درمیان ستارہ ہوں۔ کیا بات ہے اللہ اکبر جب یہ مولا نے پڑھا تو اس سے پہلے تو ایک ایک جاتے تھے نا، اب عمر ابن سعد فوجہ کو مخاطب کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ آپ کے آنسو، شہزادی پرسہ لے رہی ہے، اس کے بھائی کا میں پرسہ پڑھ رہا ہوں، بہت مشکل پرسہ ہے۔ عمر بن سعد فوجوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اتعرفون من ھذا الفتى، یہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ھذا الحسین، یہ حسین ہے، وہ ابن عنزہ البتین، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا سینہ اللہ کے علم کا خزینہ۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان کتاب العرب، سبحان اللہ ہائے ہائے، یہ کس کا بیٹا ہے کہ جس نے عرب کے تمام جتنے بھی ہیں نا، اس کا یہ بیٹا جس نے عرب کے تمام کام کو جتنے بھی تھے ان کے سورموں کو جو ہے نا پچھاڑ دیا تھا۔ فاجمو علیہ من کل جانب، ایک ایک کر کے اس کے سامنے نہ جانا، اللہ اکبر او میرے پاک ایک ایک کر کے نہیں جانا، ہجوم کرے۔ جب مولا پہ ہجوم ہوا، شہزادی بھائی کی شہادت پڑھ رہا ہوں، یہ قبول کرنا، یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی بھی قبول کرنا، کوشش کریں۔ واجب چاروں طرف سے، جب چاروں طرف سے حملہ ہوا نا، ہائے ہائے، امام نے دفاع میں تلوار نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا نے امام نے اتنے حملے کیے، حجت خدا کا حملہ ہو اور دنیا بچ جائے، صرف ایک حملہ حسین نے کیا۔ جب تلوار نکالی نا ان کے مقابلے میں، ابن عاشور مورخ لکھتا ہے 10,000 سے زیادہ کوفی شامیوں کو مولا نے تلوار سے فنار کر دیا، پورا کربلا خالی ہو گیا۔ جو نہر فرات میں فوجیں تھی بھاگ گئی، کوئی کربلا میں دشمن نہیں بچا۔ امام نے ذوالجناح کو ارادہ کیا سبحان اللہ فرات کی طرف، جب فرات میں داخل ہوئی، امام کہتے ہیں کہ پانی پی لے، 3 دن سے پیاسی ہے، کہتے مولا یہ کون سی وفا ہے، سوار پیاسا ہو رہوار پانی پی لے، یعنی اسے طاقت کہتے ہیں۔ 3 دن کا پیاسا تھا لیکن سوار بھی پیاسا نکلا، کیا بات ہے رہوار بھی پیاسا نکلا، کیونکہ حسین میں کیسے پانی پیوں، وہاں جو خیام میں میری بیٹی پیاسی ہے، میں کیسے پانی پیوں، میری بہنیں پیاسی ہیں۔ جب باہر نکلے نا، ہاتفا ہاتفن اذ ہاتف ہاتفن،
ایک آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اتقاتلو ام تقتلو، تو قتل ہی کرتا رہے گا یا قتل بھی ہوگا؟ یہ آواز ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، انا مشتاق لزیارتک، کہ میں اللہ تیری زیارت کے لیے مشتاق ہوں، اللہ اکبر کیا میرے مالک کیا مالک ولیکن لقائی مشروط علی قتلک، لیکن تیری میری ملاقات تیرے قتل کے بعد ہوگی، اللہ اکبر تیری شہادت کے بعد ہوگی۔ جب امام نے سنا ایک ہی حملہ کیا تھا، تلوار کو نیام میں دیا، کہا انا للہ، سمجھ نہیں آ رہی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے، انا للہ انا الیہ راجعون، میرے باپ رضا برضاک وتسلیما بامرک۔ امام نے تلوار کو نیام میں گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، ساتھ جو ہے امام نے جھکا لیا، بھاگی فوجوں نے دور سے دیکھا، آہستہ آہستہ قریب ہو گئی، جب قریب ہوئی نا فاجتمعت الجنود حول الامام، جب فوجی قریب آ گئے نا بڑا جملہ مشکل ہے، وَإِذَا بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ لَهُ ثَلَاثُ شُعْبٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ، ایک ملعون نے تیر مارا جس کے 3 نوکے تھے، اور آپ بھی کہو تو چھوڑ دیتا نہیں سن امام کے سینے میں لگا، تیر کی نوکیں کمر کی طرف نکل گئی، اب امام نے ارادہ کیا کہ تیر نکالوں، وہ جو تیر کا دستہ تھا نا اسے زین پہ رکھا، اوپر سے سینے کا زور دیا، فَأَخْرَجَ السَّهْمَ مِنْ كَفَاهُ، امام نے تیر کو کمر کی طرف سے نکالا، جب تیر نکلا نا سَحَلَ الدَّمُ، سَحَلَ الدَّمُ مِنْ كَفَاهُ وَصَدْرِهِ، امام کے سینے کی طرف سے امام کی کمر کی طرف سے خون کی سیڑھیاں جاری ہیں، کل مزراب جس طرح جو ہے نا پرنالا باٹا ہے نا بارش کے دنوں میں بہتا ہے، واضح یازو یزا ہے انا تحت الجرح، امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا، وہاں سینے کے آگے رکھا جہاں خون بہ رہا تھا، فلما ابتلعت، بالکل میں آپ کو جینین جو ہے مولا کی شہادت سنا رہا ہوں، مقتل میں لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ بھر گیا نا پیالہ، رما بہ الی السماء، امام نے خون کو آسمان کی طرف پھینکا، وما راجع قطرۃ من الدماء، ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا، جب آسمان پہ گیا یہ زیارت امام حسین پڑھی، عرش ملہ پہ جب چھینٹیں پڑی عرش ملہ ہلنا شروع ہو گیا، جب آسمان کی طرف پھینکا آسمان میں زلزلہ آ گیا، ملائکہ نے رونا شروع کر دیا، واضح یادہ ہے تحت الجرح مرۃ اخری، پھر امام نے ہاتھ جو ہے دوبارہ رکھے، اب فلما ابتلعت، اب جب یہ پیالہ بھر گیا نا لا تخا راسہ داڑھی کو بھی منہ کا خطاب دیا اور سر کو دیا، وقال ہاکذا انا القا جدی رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس عالم میں نانے کو ملوں، وعلا مخزوم بدمی، کہ میری داڑھی بھی میرے خون سے خطاب ہو، بس شریف ہو، امام نے لڑائی تو لڑنی نہیں تھی، اب رضان برضاک تسلیما بامرک، اب پھر 2 جملے سن لیں، امام نے جو سر جھکائے ہوا تھا سین پہ بیٹھے تھے، ضربہ سنان ابن انس بالرمح مسموم علی الحلقوم، سنان ابن انس ملعون، اس نے نیزہ امام کے گلے پہ مارا، ہائے تو کر دو نیزے کی نوک ادھر سے نکل گئی، اب اس نے نیزے کو کھینچا نا خون کی سیڑھیاں جاری ہو گئی، وَضَرَبَهُ حسین بن نمیر بِسَہْمٍ مَسْمُومٍ عَلَى فَمِّهِ، حسین بن نمیر ملعون، تیر جو تھا جو زہر آلودہ تھا امام کے منہ پہ مارا، منہ پہ لگ رہا تھا زبان کٹ گئی، کٹ گئے، بڑا مشکل ہے، وہ تو کٹ گئے،
دعا منگا تو سن لو گے ہوٹ کٹ گئے زبان کٹ گئی ضربا ضرب ابن شریک بالسیف على راسه وعليه الامامة فشجه ضرب ابن شریک ملعون امام کے سر پہ تلوار کا وار کیا سر پہ امامہ تھا امامہ کٹ کر سر میں تلوار داخل سال دمو من راسه سات خون دے پرنالے شروع کر ثم ضربه عبد الحتوف بالحجر على فمه ہائے 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 بحجر علی جبہتہ عبد الحنوف ایک پتھر مارا امام کے مسجد میں ماتھے میں لگا مولیت عیناہ امام کی آنکھیں خون سے بھر گئی اب جو جملہ ہے پڑھ رہا ہوں جس ملعون کا میرا چوتھا امام اسے دعائے قنوت میں لعنت کرتا تھا ثم ضربہ صالح ابن واو برمح مسموم علی جنبہ صالح ابن مظالم ملعون میرے امام کے پہلو پہ نیزہ مارا فسقط الحسین عن الجواد الى الارض میرا امام زین سے زمین پہ آ گیا ترملا بدمہ خون میں لت پت خون میں میرا امام جو ہے زین سے جب زمین پہ آیا اگلا جملہ سنو کہ خون میں لت پت میرے امام جو ہے نا وہاں پہ وَاسْفَنُوهُ بِالْجَرَاحِ اور امام کے زخموں پہ زخم مار رہے ہائے ہائے فَادَقُوهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ چاروں طرف سے ملعونوں نے امام کو گھیرا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے درمیان میں امام کھڑے ہیں وقت راشا للموت ہے جب امام کے چہرے پہ جب موت کے آثار ہوئے نا وقت کے 12واں امام فرمایا وقت لفظ بالانتباد بل انبساط زیارت نحیہ میں فرماتے ہیں کہ جب وہ مارتے تھے کبھی میرا امام پاؤں کو کھینچتا تھا ایک کو دوسرے کو لمبا کرتا تھا اور اس کے بعد چوتھے امام یہاں پہ جملہ کہتے تھے جس میں چوتھے جہاں آئے نا وہاں پہ کوفہ میں کہتے تھے انا ابنو یہ جملہ سنے انا ابنو الذی قتل صبرا میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبر سے مارا بتاؤں صبر سے کیسے مارا گیا امام فرماتے تھے میں اس کا بیٹا ہوں کہ پرانے زمانے میں اگر جانور کو ذبح کرنا ہوتا تھا تو اسے باندھ دیتے تھے پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا تھا کسی کے ہاتھ میں چھری ہوتی کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا وہ اس جو ہے نا جانور کو مارتے تھے وہ آخر گر جاتا تھا جب تک وہ زندہ رہتا تھا کہتے میرے امام میرے بابے کو کربلا میں اس طرح قتل کیا صبر سے قتل کیا گیا اب جب ذوالجلال نے دیکھا نا امام کا یہ عالم ہے جعلا یرفس برجلہ وَيَقْدَمُ مِنْ فَمِهِ تو ذوالجلال نے جب امام کا یہ عالم دیکھا حملہ کر دیا پاؤں سے اور دانتوں سے پیچھے کو قتل جب سب بھاگ گئے نا یقرب الی الامام امام کے قریب آیا وَيَشُمُّ رَائِحَتَهُ مِنْ بَدْنِهِ امام کے بدن سے خوشبو سے امام کے بدن وَيُقَبِّلُ بِرِجْلَيْهِ بیس بہت سے تیرے بھائی جو مرے کو ناس تحت کتبہ ہے کلیوں کے نیچے اپنی نتھنی لگا رہا ہے وَيَسْحَلُ وَيَبْكِي ہلا بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے وَيَعْضَهُ يَدَيْهِ وَرْجِلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ اپنے چارے پاؤں زمین پہ رکھ کر کہتا ہے یا سیدی ارکب علی ظہری میرے سردار آؤ میری کمر پہ سوار ہو لو شئت آخذک الی مدینہ جدک اگر تو کہے تو تجھے مدینے لے چلتا ہوں اگر چاہتا ہے تو نجف لے چلتا ہوں میرے باپ فرماتے میں بہنوں کو کیسے چھوڑ جائے میری بیٹیاں صحرا میں ہے فاشارت امام الی الجواد امام نے اشارہ کیا جب قریب ہوا کہ تذهب الى الخیام اب تذهب الى الخیام خیام چلے جاؤ وتنعاهن میری موت کی اطلاع دے
میری موت کی اطلاع دینا، جاؤ خیام میں چلے جاؤ، اسرا جواد بلال خیام محمد من وہ ہنا بھی مار رہا ہے، ٹکرے بھی مار رہا ہے، اور جب خیام میں گیا نا، جب فلما رأینا تو یہ بار امام نے جو زیارت لائی میں پڑھا وہ میں تمہیں پڑھ رہا ہوں، جو صبح شام اپنے دادے کو خون روتا ہے، کہتا دادا میں کربلا میں ظاہر نہیں تھا، یہ وہ امام زمانہ کہ تمہیں پڑھ رہا ہوں، برزنا نساء من الخیام، کہ جب بیویوں نے دیکھا نا کہ وہ جو ہے کہ زین پہ سوار نہیں ہے، زین لٹکی ہوئی ہے، خیام سے شہزادی نکلی ہے، منہ پہ باتم کرتی نکلی، سر پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ریت ڈال کے جب نکلی، جب آئی نا ٹلہ زینبیہ کے پاس، یہ آخری جملہ ہے بڑا مشکل ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، یہ بھی معاف کریں، امام زمانہ کے الفاظ، جب شہزادی جندیہ وہاں پہ آئی ٹلہ زینبیہ میں کیا دیکھا، شمر امام کے سینے میں بیٹھا ہے، امام کو تلوار کی اس طرح چوکے جلد ہے، تلوار جو ہے امام کے جو اللہ کر رہا ہے، وَقَابِضٌ عَلَىٰ شَيْبَتَهُ، ہائے ہائے مجھے معاف کرنا، امام کو داڑھی سے پکڑا ہوا ہے، وَضَابِهُ لَهُ بِمُحَنَّدِهِ، ضربوں پہ ضربے لگا رہا، جب تیرے ضربے لگ گئی کر قتل نماز کو ظہر میں لے، تیری اثر دی شمار آزانے بردہ بردیاں تے آئے لوگ نماز دکھا کئیوں شمر کمینے فوجہ بچو لیکن قیامت خید اعلان حسن سنیے حسن سنیے چادر میرے امام کے پاس سب سے پہلے کبوتر آئے، سب سے پہلے کبوتر آئے، امام کا طواف بھی کر رہے ہیں بے گناہ خون پروں کے ساتھ، اسے بتاؤ نجف کتنے جائیں، مدینے کتنے جائیں، امام کیا جاتے مدینے چلے جاؤ، آدھے نجف چلو جاؤ، تو مدینے میں کبوتر آئے، جو مدینے میں کبوتر آئے، نانے کی قبر کے ساتھ حسین کا خون مس کیا، نانے کی قبر ہلنے لگ گئی، مدینے میں زلزلہ آ گیا، دھاریاں چل گئی، جناب سغرا دوڑی نانے کی قبر پہ جا کے چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، دوسری مرتبہ چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، جب تیسری مرتبہ چراغ بجھا، کہتی نانا میں بیمار ہوں قبول کر لے، بار بار میرے سے چراغ نہیں جلتا، پیغمبر قبر تک باہر آ گئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، نبال چراغ تو فاطمہ سغرا، چراغ بنے دیے کیا جو میرا ڈیبا تھا وہ کربل میں بجھ، نبال میرا بجھ گیا ہے، نبال امت نے میرا بجھا دیا ہے،